بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے بھائیوں، اکثر یہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کس چیز کا اور کیسے دم کریں۔ آج انشاءاللہ العزیز میں اللہ رب العالمین کے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت ہی جامع اور پیارا آپ کو انشاءاللہ دم بتاؤں گا، جو آپ بآسانی گھر میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں۔ صحیح البخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ صحیح البخاری کی تیسری جلد صفحہ 341 اور حدیث نمبر 2276 نمبر ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت سفر میں تھے اور راستے میں ایک بستی کے پاس ہم رکے اور ہم نے بستی والوں کو کہا کہ آپ ایک رات ہمیں اپنا مہمان بنا لیں، ہمیں ٹھہرنے دیجیے اپنی بستی میں۔ تو اس بستی والوں نے کہا کہ ہم اجنبی لوگوں کو اپنا مہمان نہیں بنا سکتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بستی کے قریب ہی اپنا پڑاؤ ڈالا اور سٹے کیا۔ تو اللہ رب العالمین کے قدرت کا کوئی کرشمہ ایسا ہوا کہ رات کے اندھیرے میں، اس رات میں ان بستی والوں کے سردار جو تھا، چودھری جو تھا، اس کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا، کاٹ لیا، سانپ وغیرہ نے۔ تو اس بستی والوں نے بہت علاج کیا، کروایا، لیکن افاقہ نہ ہو سکا۔ بالآخر وہ صحابہ کرام کی جماعت کے پاس ان کا ایک فرد آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے سردار کا علاج کرے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو دم کریں گے، اس کا علاج کریں گے، اللہ اس کو انشاءاللہ ضرور شفا دے دے گا۔ تو یہ کہنے لگا چلیے ہمارے ساتھ، اس کو دم کیجئے ہمارے سردار کو۔ تو صحابی رسول کہنے لگے ہم فری میں دم نہیں کریں گے، آپ نے ہمیں رات نہیں اپنے پاس رکھا، ہماری مہمان نوازی نہیں کی، تو لہٰذا ہم ایسے دم نہیں کریں گے، ایسے علاج اس کا نہیں کریں گے۔ تو یہ کہنے لگا آپ کو معاوضہ دیا جائے گا جو کہیں گے آپ۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے گئے اور جا کر اس کو سورۃ فاتحہ کا دم کیا، جو قرآن مجید کے اندر شروع میں سورت ہے اور ہم اپنی نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور نماز کے ساتھ ساتھ یہ بہترین ایک دم بھی ہے۔ تو اس کو صحابی رسول نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ مکمل سورت اس نے پڑھی صحابی نے اور اس کو دم کیا، تو میرے اللہ رب العالمین نے اس کو شفا عطا فرما دی، یہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحابی کو مورخین فرماتے ہیں کہ معاوضے میں 40 بکریاں ملی، اور یہ صحابی لے کر قافلے والوں کے پاس آیا، اور کچھ کہنے لگے یہ جائز ہے، کچھ کہنے لگے یہ ناجائز ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ یہ جماعت نبی علیہ السلام کے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس واپس آئے جب، تو نبی علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی جی اس طرح ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، کیا ہمارے لیے یہ معاوضہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی، یہ جو آپ نے دم کیا ہے، آپ کو کس نے بتایا یہ دم ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، یہ حلال ہیں، جائز ہے، ان میں میرا بھی حصہ رکھ لینا۔ فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات فرما کر نبی علیہ السلام مسکرانے لگے۔ تو پتہ چلا یہ بہترین دم ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا یہ بہترین آپ کے لیے معاوضہ ہے، بہترین عمل ہے، تو اس کا ہم اپنے آپ کو دم کریں۔ اسی طرح دوسری حدیث سنن ابو داود کے اندر موجود ہے، 3896 نمبر حدیث ہے ابو داود کی، اور سیدنا خارجہ بن سلت تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت اسی طرح راستے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے، ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کو انہوں نے زنجیر کے اندر جکڑا ہوا ہے، وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا، اپنے مجنون پن کی وجہ سے، اپنے پاگل پن کی وجہ سے کافی بیمار تھا، وہ مجنون تھا، پاگل تھا، دیوانہ تھا، اس طرح کا وہ مریض تھا۔ تو صحابہ کرام جب وہاں پہنچے
تو ان کی بستی والے لوگ کہنے لگے کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا علاج کرے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں، کوئی خیر لے کر آ رہے ہیں، ضرور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ضرور۔ صحابی رسول نے سورۃ فاتحہ کا الحمدللہ رب العالمین اسی سورت کو مکمل پڑھا، اس کا دم کیا، ایک دن دم کیا پہلے دن، تو میرے اللہ رب العالمین نے کافی حد تک اس کو شفا عطا فرما دی۔ اسی طرح دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن مسلسل اس صحابی رسول نے اس کو دم کیا سورۃ فاتحہ کا، تو میرے اللہ رب العالمین نے اس کو مکمل طور پر شفا عطا فرما دی۔ اور لوگ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا یہ آدمی کبھی بیمار ہوا ہی نہیں، یعنی کہ اس طرح میرے اللہ رب العالمین نے اس شخص کو جو پاگل مجنون تھا، جس سے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی تھی، اس کو اس انداز میں میرے رب نے نارمل کر دیا۔ تو دیکھیے کتنا پیارا دم ہے، اس کو پڑھیں 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، 41 بار، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس کی تلاوت فرمائیں، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اگر آپ کا کوئی جانور بیمار ہے اس کو آپ اپنے کسی بھی مریض کو دم کر سکتے ہیں۔ یہ سنت سے اللہ کے قرآن کا دم ہے اور پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام نے یہ دم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے تمام جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق دم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔